السلام علیکم۔ رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں سحرش نواز، آپ کی تیسری جماعت کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم اپنے ویک 8 کے پہلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھولیے۔ آج ہم سبق محنت کا پھل کی پڑھائی کریں گے۔ بیٹا، اس سبق میں محنت کا پھل میں ہم لوگ ایک بیوہ عورت اور اس کے بیٹے عبداللہ ہارون کی کہانی پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں محنت کی اور ان کو کامیابی ملی، کیونکہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ کامیابی بیٹا ہر اس شخص کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ بیٹا محنت کریں گے تو آپ تیسری جماعت میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ بیٹا، زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ انسان اگر محنت کرے گا تو اسے کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی۔ بیٹا، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو محنت کرتی ہیں۔ جو قومیں محنتی ہوتی ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بیٹا، محنت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرور محنت کریں، کیونکہ محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آئیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے محنت کا پھل۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ بیٹا، برس بولتے ہیں سال کو، اور بیوہ عورت بولتے ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز وہ عورت بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائی۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ چیزیں بازار میں جا کر فروخت کراؤ تاکہ گھر کے خرچ کا کچھ انتظام ہو سکے۔ ایک دن بیٹا کیا ہوا تھا، بیوہ عورت بازار گئی تھی اور کچھ چیزیں لے کر آئی تھی، اور اس نے وہ چیزیں لا کر اپنے بیٹے کو دی اور کہا کہ بازار میں جا کر یہ چیزیں فروخت کر دو، یعنی بیچ آؤ۔ بیٹا بہت فرما بردار تھا، یعنی حکم ماننے والا تھا۔ اس نے ماں کے حکم پر عمل کیا۔ وہ ان چیزوں کو بازار لے گیا اور کچھ دیر بعد ان کو فروخت کر کے واپس آ گیا، اور کچھ دیر بعد ان چیزوں کو بیچ کر گھر واپس آ گیا اور سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں نے حساب لگایا اور بیٹے کو شاباشی دی اور کہا کہ اگر ہر روز اسی طرح محنت کرو گے تو جو نفع ملے گا اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے۔ بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کو کچھ چیزیں لا کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ بازار میں جا کر یہ بیچ دو۔ جب وہ بیچ کر واپس آیا تو اس نے سارے پیسے اپنی امی کو دے دیے۔ اس کی امی نے اس کو شاباشی دی اور کہا کہ اگر روز اسی طرح محنت کرو گے تو جو نفع ملے گا، یعنی تو جو فائدہ ملے گا، فائدہ ہوگا ہمیں، اس سے ہم اپنے گھر کی اخراجات مطلب ضروریات ہم لوگ اپنی پوری کر لیں گے۔ آج ہم لوگ یہیں تک ریڈنگ کریں گے بیٹا، کل ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں کا بیٹا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کاپی میں آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور خوش خطی لکھنی ہے بہت پیاری رائٹنگ میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔ ہم اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔